السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رائبوسومز. رائبوسومز کیا ہوتے ہیں، ان کے یونٹس کیا ہیں، ان کی لوکیشن کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، ان کا فنکشن، ان کا اسٹرکچر، ان سب چیزوں کو آج ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں کہ رائبوسوم ہوتے کیا ہیں. رائبوسوم دیز آر نان ممبرین باؤنڈ ٹینی گرینیولر اسٹرکچرز دیٹ آر دا سائٹ فار پروٹین سنتھیسس. یعنی کہ ایک چیز تو ہمیں کلیئر ہوگی کہ رائبوسوم پروٹین بناتے ہیں. دوسری بات یہ چھوٹے نان میمبرین باؤنڈ، ان کے گرد میمبرین نہیں ہوتی. صرف چند، میں بتاتا چلوں آپ کو کہ سیل کے اندر صرف چند آرگنیلیز ایسی ہیں جن کی میمبرین نہیں ہوتی، باقی سب میمبرین باؤنڈ ہوتی ہیں. تو یہ گرینیولر سٹرکچر ہیں، چھوٹے چھوٹے گرینیولز کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں یہ سٹرکچر ہیں جو کیا ہے پروٹین کی سنتھیسس میں سائٹ فراہم کرتے ہیں. تو ان کو ڈسکور کیا تھا، سب سے پہلے ان کو جو ڈسکور کیا تھا وہ پیلٹ نے کیا تھا ان 1955. تو دے آر رائبو نیوکلیو پروٹین پارٹیکلز ایز دے آر کمپوزڈ آف ایکول اماؤنٹ آف آر این اے اینڈ پروٹین. تو رائبوسوم خود بھی پروٹین اور آر این اے سے بنے ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، پروٹین کی سنتھیسس ہی کرتے ہیں. اب رائبوسومل آر این اے کسے کہتے ہیں؟ آر اسمال آر میں لکھ دیں تو رائبوسومل آر این اے. یہ کسے کہتے ہیں کہ رائبوسوم present in RNA present in ribosome is called ribosomal RNA. یعنی کہ رائبوسومز کے اندر جو آر این اے پایا جاتا ہے اسے رائبوسومل آر این اے کہہ دیتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ لوکیشن کیا ہے، یہ مطلب کس جگہ پہ پائے جاتے ہیں. تو یہ پائے جاتے ہیں ڈسپرسڈ ان سائٹوپلازم فریلی. یعنی کہ یا تو یہ سائٹوپلازم کے اندر آزادانہ طور پہ سائٹوپلازم کے اندر فلو کر رہے ہیں، اس کے اندر بہہ رہے ہیں یا اس کے اندر موجود ہیں. یا دوسری چیز جو ہے وہ ہے اٹیچ ٹو نیوکلس ایز گرینیولز، یا پھر نیوکلس کی میمبرین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں، گرینیولز کی صورت میں اٹیچ ہوتے ہیں. اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم سب یونٹس. رائبوسومز کے سب یونٹ کیا ہیں؟ تو لارجر سب یونٹ ہے اور اسمالر سب یونٹ ہے. دو طرح کے سب یونٹ ہیں اس کے صرف. تو لارجر سب یونٹ کی بات کریں تو لارجر سب یونٹ جو ہے وہ ہے سیڈیمنٹ ایٹ 60 ایس. ایس کیا ہے؟ سویڈبرگ. سویڈبرگ ایک یونٹ ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں الٹرا سینٹریفیوگیشن کے پروسیس کے اندر. تو سویڈبرگ ہے، اس کے مطابق 60 ایس سے جو لارجر سب یونٹ ہے وہ 60 ایس کور کرتا ہے، اور جو اسمالر سب یونٹ ہے وہ 40 ایس کور کرتا ہے. تو دونوں مل کے بنا دیتے ہیں 80 ایس. کیونکہ جو 60 کا 20 ہے اور جو 60 کا ہے اور جو کیا کہتے ہیں یہ 40 کا ہے، ان دونوں میں سے کچھ پارٹ جو 20 تقریباً 10 اگر دونوں کا ملائیں تو کچھ پارٹ ہے وہ ان دونوں کی اٹیچمنٹ میں لگ جاتا ہے. تو مطلب کہ ایسے ہے کہ دو پینسلوں کو اگر آپ ایک کو اوپر رکھیں اور ایک کو نیچے رکھیں اور دونوں کو پاس لے کے آئیں اور ان کو آپ نے ایک رسی سے باندھنا ہو، تو جتنا حصہ آپ دونوں کا ملا کے رسی کو باندھیں گے اس حصے کے اوپر، تو وہ حصہ اگر کاٹ دیں تو 60 اور 40 کو پلس کر کے ہمارے پاس 80 ایس آ جائے گا. تو یہ جتنی ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو کنٹرول کرتے ہیں میگنیشیم آئنز. تو تھرو سمالر سب یونٹ رائبوسومز آر اٹیچ ٹو میسنجر آر این اے. تو جو سمالر سب یونٹ ہوتا ہے اس سب یونٹ کے ذریعے جو رائبوسومز ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں میسنجر آر این اے کے ساتھ. اب بات کرتے ہیں پولیسوم یا پولی رائبوسوم کسے کہتے ہیں. تو پولیسوم یا پولی رائبوسوم a group of ribosome attached to messenger RNA is called پولیسوم. یعنی کہ رائبوسوم کا ایک گچھا اگر وہ اٹیچ ہو میسنجر آر این اے کے ساتھ تو اسے ہم پولیسوم یا پولی رائبوسوم کہہ دیتے ہیں. اب یہ پروسیس ہوتا کیا ہے اس کو دیکھیں. تو کہتا ہے کہ جو نئے رائبوسومز بنتے ہیں، رائبوسوم میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیوکلیس کے اندر بن رہے ہیں. اب نیوکلیس کے اندر نئے رائبوسوم بنے، وہ کدھر بنے؟ نیوکلیولس میں. نیوکلیولس کے اندر جب رائبوسومز بنے تو وہ نیوکلیئر پور کے ذریعے نیوکلیئر ممبرین سے باہر نکلیں گے. کس جگہ پہ؟ سائٹوپلازم کے اندر، اور سیل کو پروٹین دے دیں گے. تو جو نیوکلیولس ہوتا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں رائبوسومز کی فیکٹری. یعنی کہ رائبوسومز کی پروڈکشن میں جو کردار ادا کرتے ہیں نیوکلیولس کرتے ہیں، اور رائبوسومز ہیں وہ پروٹینز کی فیکٹری ہیں. یعنی کہ رائبوسومز
جو پروڈکشن میں کردار ادا کرتے ہیں وہ پروٹین کی میں کرتے ہیں، اس لیے ایک سسٹمیٹک پروسیس چلتا رہتا ہے۔ اب جو ہے ٹرانسلیشن، کہتے ہیں رائبوسوم ریڈ آر این اے اینڈ سینتھیسائز پروٹین، دس پروسیس از کالڈ ٹرانسلیشن۔ یعنی کہ کیا کرے گا، رائبوسومز ہیں، رائبوسوم پڑھیں، اب کیا ہوگا، اب ہمارے پاس میسنجر آر این اے ہے، اس کا میسیج آیا تو رائبوسوم نے اس میسیج کو ریڈ کیا، اور اس میسیج کو ریڈ کر کے رائبوسوم کیا کرے گا، پروٹین کی سنتھیسس کر دے گا۔ یہ سارا پروسیس ہوا، تو اس پروسیس کو ہم جو پروٹین کی تیاری کے لیے جو پروسیس ہم نے یوز کیا اسے ٹرانسلیشن کہہ دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس پہ ڈائیگرامیٹک ویو پہ۔ تو ڈائیگرامیٹک ویو میں اس کو اگر آپ تھوڑا آرام سے دھیان سے سمجھیں تو لارجر سب یونٹ ہے اور ہمارے پاس ہمارا سب یونٹ جن کی ہم نے پیچھے بات کی ہے، تو یہ دونوں آتے ہیں، آ کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو سمالر سب یونٹ ہے، سمالر سب یونٹ کے ساتھ رائبوسوم اٹیچ ہوتے ہیں میسنجر آر این اے کے ساتھ۔ یہ میسنجر آر این اے ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہیں سمالر سب یونٹ کے ذریعے، تو ایک گروئنگ پولی پیپٹائڈ آتا ہے، لارجر سب یونٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اب وہ گروئنگ جو پولی پیپٹائڈ ہے وہ گرو کرتا ہے، اور زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور زیادہ بڑا ہوتا ہے، تو آپ اس کی فورتھ سٹیج اگر دیکھیں تو وہ بہت زیادہ گرو کرنے کے بعد اس میں سے رائبوسوم میں سے علیحدہ ہو گیا، تو کیا ہوا کہ وہ کمپلیٹ پولی پیپٹائڈ بن گیا اور وہ نکل گیا، تو یہ پروٹین بن گئی، اس کے ذریعے رائبوسوم کے ذریعے ہم نے پروٹین بنا دی۔ اور وہ جو دو سب یونٹ ہمارے پاس ملے تھے، لارجر سب یونٹ اور اسمالر سب یونٹ، وہ دونوں دوبارہ سے علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ سارا پروسیس تھا۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کوئی کویشچن ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ۔ شکریہ۔